السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیو ٹو ٹیکنیکل ایشوز ہمارا شو لائیو نہیں کنٹینیو ہو سکا. اس کی وجہ سے ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ یو ول بی سینگ دس لائیو سون ریکارڈڈ. سو ہم کنٹینیو کریں گے وہاں سے جہاں سے ہم نے ڈسکشن کو روکا تھا. اسی لیے تھوڑا سا ایک ابرپٹ ڈسکشن شروع ہو جائے گا. پلیز ٹو فالو واٹ واز بینگ ڈسکس, پلیز ہمارا لائیو سیشن دیکھیے اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جہاں سے ہم نے بات روکی تھی ان شاء اللہ وہاں سے ان کو کنٹینیو کر رہے ہیں. سو اس کے بعد جو آپ سنیں گے وہ ہماری ڈسکشن کی کنٹینویشن ہے. سو پلیز ہوپ یو فائنڈ دس بینیفیشیل. جی بھائی, میں جب باسم نے مجھے کہا نا کہ آپ شو میں آئیں, شو کرتے ہیں, تو باسم سے میں نے کہا کہ یار یہ ملاقات تو میں نے کرنی ہو جی بھائی سے, لیکن شو میرا خیال ہے کہ رہنے دیں, کیونکہ ایک ہفتے کے بعد میں خود ایک شو کر رہا ہوں وائی سی کے بارے میں. اچھا, اور اس کا ٹاپک ہے ہمارے بردرز ڈریسنگ اور فتنہ. صحیح کوشچن مارک. چلے اچھا, یہ بالکل ریڈی آج ہم نے اس کو لانچ کرنا تھا. صحیح. تو آج ہی آپ کا وہ پوسٹر آیا. ہاں, اور پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کو نا تھوڑا سا ہم ڈیلے کرتے ہیں ایک آدھ مہینے کے بعد, ورنہ لوگ تو اس کے ساتھ ہی کنیکٹ کر دیں گے. تو اس میں یہ اتنی دیر سے جو میں سن رہا تھا نا, بہت سارے لوگوں کی باتیں اور بہت سارے جو اس میں ہمارے طلاب العلم بھی ہیں, علماء تو نہیں کہنا چاہیے, شاید وہ کم ہیں, اور جو ہیں ان تک انفارمیشن ہی بیچاروں تک پوری نہیں پہنچی. تو مطلب اپنے اعتبار سے جو مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ جو ان میں جو چیزیں ہیں ان کے سامنے, مشائخ کے سامنے بڑے ادب و احترام سے رکھا جائے کہ آپ کس بات پر آپ تنقید کر رہے ہیں, معلومات اپنی پہلے وہ تو پوری تو کریں آپ لوگ, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وائی سی ان پر بھی کہ آپ لوگوں کو کس کس چیز میں امپرومنٹ آپ لوگوں کو کرنی چاہیے. تو یہ ریڈی تھا اگلے ہفتے کو 22 جنوری کو ہم نے یہ کرنا تھا. آج آپ کا وہ ہوا, جب میں ادھر آ رہا تھا تو ہم اپنی ٹیم سے بات کی, میں نے کہا پھر اس کو ہم پوسٹ پون کر دیتے ہیں, اس کو پھر 2-3-4 ہفتے کے بعد دیکھیں گے, اگر کرنا ہو تو کر لیں گے, ورنہ رہنے دیتے ہیں. اصل اوریجنل پلان یہی تھا. میں نے بولا تھا کہ مشائخ بولے, کیونکہ کچھ مشائخ ہمارے ساتھ ایسوسیٹ, انہوں نے آ کے کام دیکھا, انہوں نے کام کی ریچ دیکھی, تو یہاں تک کہ یہ نہیں کہ انہوں نے اپریشیٹ کیا, یہاں تک کہ انہوں نے بلایا ہمیں, ہماری میڈیا ٹیم کو, زین وغیرہ ان کو بلایا اور بولا کہ آپ ہمیں مشورہ دیں کہ ہم کس طرح سے اپنا یہ میڈیا کا کام جو ہے زیادہ کریٹو انداز سے کر سکتے ہیں. اور بہت بڑے شیخ ہیں, مجھے بات آئی کہ جانا کہ ان تک جو ہے بات پہنچائی گئی ہے, اور اس انداز سے پہنچائی گئی. سب سے پہلے ان کو یہ پروموز دکھائے گئے اور بولا گیا کہ سخت کوئی اس طرح کا کوئی اپنا جو فتویٰ ہے لانچ کریں. تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ انہوں نے ان کو فون کر دیا, تو انہوں نے بولا نہیں یہ ہمارے اپنے بوائز ہیں, ٹھیک ہے اصلاح کی ضرورت ہے, لیکن ان کی جو رسائی ہے وہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ لوگ نہیں پہنچے. اور میں شیخ یہ بولتا ہوں ٹھیک ہے چلے آپ کی ساری باتیں ویلڈ ہو گئی, فنا ہوگی, آپ یہ تو دیکھیے جو دعوت توحید ہے جو آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو آپ ترس رہے تھے, کیونکہ میں دیکھیے میں یونیورسٹی میں کافی عرصے تک پڑھاتا رہا ہوں, میں اسکول میں پڑھاتا رہا ہوں, میرا اعتراض ہی یہ رہا ہے کہ ان بچوں کو جو دیکھنے میں شاید دور تک انسان جاتا بھی نہیں ہے اور بولتا ہے یہ دیکھیے مخلوط گیدرنگ ہے یا فلاں وہ اس طرح کی ہے, تو ان تک بات پہنچاتا ہی نہیں. ان تک جب میں نے بات پہنچائی تو ان کا دل ایسا تھا کہ یار کوئی ہماری زبان میں کوئی سمجھاتا نہیں تھا ہمیں, اور وہ باہر سے میری یونیورسٹی کے کلاسز میں آ رہے ہیں جبکہ 1000 روپے کا فائن ہے, لیکن وہ آتے ہیں کہ آپ کی کلاس میں بیٹھ جائیں بات کرنے کے لیے. اچھا وہ کلاس کے بعد کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں. بہت لوگ کچھ ایسے ہیں شاید وہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے ہیں, تو وہ تو شاید ججمنٹل ہو کے تو بولیں کہ نہیں یار آپ تو بات ہی نہیں کر سکتے, آپ نے یہ کیسے سوال کر دیا. جیسے ہم لوگ لاہور بیٹھے تھے تو کچھ مشائخ نے بولا کہ دیکھیے ہم سے آ کے سوال کیا تو ہم ذرا حیران ہو گئے, یہ کس طرح معاملے میں کریں گے, تو کفر کی فتوے لگ جائیں. لیکن ان کو طریقے سمجھایا تو سمجھ میں آ گئی. انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے ہمیں ایک دم حکمی فیصلہ ہم نہیں ڈال رہے, ججمنٹل فیصلہ نہیں کر رہے, تو کام کرنے کی بہت ضرورت. ان تک تو کوئی نماز تک بھی پابند نہیں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوں تو وہ ان کے ماں باپ سے ان کو تعلیم نہیں ملی, وہ آ کے مجھے کلاس میں بولتے ہیں کہ سر کیا مسئلہ ہے اگر ایک مرد سے پیار کرتا ہے, اسلام کو کیا مسئلہ ہے اس بات پہ. تو ان تک تو وہ دین کی بنیاد دی نہیں گئی نا, وہ تو وہی ٹرکی والا معاملہ ہے کچھ لوگوں کا, جیسے کہ بھائی نام کیوں مسلمان ہے. تو بہت سے لوگ دور سے دیکھ کر صرف یہ کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ والا معاملہ چل رہا ہے, کچھ اور فتنے کا معاملہ ہو گیا, جبکہ وہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک ہوتا ہے کہیں پہ 10 گرام گولی رکھنی پڑتی ہے. تو یہ سارے معاملے ہیں. اور دیکھیے شیخ میں تو یہ بات بولتا ہوں, دیکھیے ایک امپرفیکٹ معاشرے میں ایک کوشش ہے جو اس امپرفیکٹ طریقے سے کی جا رہی ہے, اور ٹائم کے ساتھ اس کا ایک ہوگا, تب آپ پہلے لوگ اس سرکل میں تو لے کے آئیں تاکہ وہ قبول رہے, کیونکہ یہاں پہ تو لوگ مسئلہ یہ کہ اصل کو دیکھیں گے نا تو بھاگ جائیں گے. ہاں جی, ہمارے پاس لوگ معاملہ ہے کہ اگر آج یہ بھی اصل ہے, یہ ایسا نہیں کہ وہ اصل جن کو ہم کہہ رہے ہیں جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں ہمارے طلاب العلم,
اصل ان کے پاس ہے اور آپ لوگوں کے پاس اصل نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں, میں تو ایسے نہیں سمجھتا ہوں. اچھا وہ مزے کی بات ہے کہ پرومو جب میں نے پہلے دیکھا نا پہلی مرتبہ, تو مجھے صرف ہنسی آئی ہے, کوئی اعتراض میرے ذہن میں نہیں آیا, صحیح, مجھے صرف ہنسی آئی ہے. صحیح. میں نے کہا ضیاء بھائی نا وہ جو ان کا اندر کا ایکٹر ہے نا وہ مرا نہیں ہے ابھی تک بھی. بلکہ ضیاء بھائی کو میں کبھی یہ بھی کہتا ہوں, ضیاء بھائی آپ اپنا جو داغدار ماضی ہے نا کبھی اتنی خوبصورتی سے دکھاتے ہیں نا, تو ہمارے جیسے کئی لوگ بیچارے یہ سمجھتے ہیں یا اللہ ہمیں اتنا پاک ماضی کیوں دیا ہے. اس طرح سے وہ پورا مطلب ہے کہ لوگ صرف وہی وہ والا ان کا اچھا پاس دیکھ کے وہی کافی ہو جاتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی, اور کوئی ہاں البتہ وہ تھوڑا سا میوزک کے جو ساتھ تھوڑی سی مشابہت ہے وہ تو ویسے عام ویڈیوز میں بھی ہے, میں بھی ان سے کہتا رہتا ہوں. بلکہ میری اپنی ویڈیوز میں وہ ایک بھائی ہیں وہ ڈال دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں شیخ یہ میوزک نہیں. میں نے کہا یار مجھے بالکل یہ دل پہ نہیں آ رہا, آپ جو ختم کر دو. آپ اپنی آواز میں, ان کی آواز تھوڑی سی اچھی ہے, میں نے کہا اپنی آواز میں سادہ کوئی پیچھے سے کچھ آپ کہہ رہے ہو وہ لگا دیا کرو, ورنہ وہ چھوڑ دو. یعنی اگر مجھے وہ دیکھ کے اگر کچھ ایسی بات ہوتی تو میں فوراً طاہا کو میں کہتا, میں علی کو کہتا, میں ضیاء بھائی کو فون کرتا, یار یہ آپ لوگوں نے کیا یہ تو آپ لانچ نہ کریں. جبکہ یہ بھائی ہمیں مجھے کہتے رہتے ہیں کہ شیخ آپ ہماری یہ ویڈیوز وغیرہ کبھی تھوڑی بہت دیکھ لیا کریں, کوئی مسئلہ تو آپ بتا دیا کریں. اور مجھے معلوم ہے کہ یہ ایسے نہیں کہہ رہے کہ بس وہ کہہ رہے. ایک دو دفعہ میں نے علی بھائی سے کچھ کہا ویڈیوز کے بارے میں, تو انہوں نے ڈیلیٹ کی جو اپلوڈ کی جا چکی تھی, وہ انہوں نے ڈیلیٹ کی, اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو ایسا کچھ نہیں تھا اصل میں. علی بھائی, محمد علی بھائی, ان کی وہی پرانی باتوں میں کچھ وہ ہوا. دوسرا سبحان اللہ, وہ اگر ایک ایسی دنیا کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں, یار آپ کے بھائی ہیں, آپ ان اصلاح کرو. آپ جس طرح سے آپ ان کی اصلاح یا جس طرح سے آپ تنقید کر رہے ہیں یہ بڑا خطرناک طریقہ ہے. تو یہ اصل میں مشائخ کو مخاطب کرنا تھا اس میں, کہ آپ لوگ یہ پہلے سمجھ لیں کہ یہ بھائی ہمارے نعمت ہیں, یا آپ لوگ اس کو فتنہ قرار دے رہے ہیں. کچھ لوگ تو باقاعدہ وہ اس پہ ہیں کہ نہیں یہ کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جیسے کبھی ایک دفعہ تھا, میں نے میرا یہ یہاں پہ ایڈیڈاس کا لوگو تھا, تو میں لائیو شو کر رہا تھا, تو کسی نے بولا کہ دیکھیے ان کو ٹرائنگل بنا ہوا ہے یہاں پہ. میں نے بولا بھائی اتنا نہیں دیکھا کرو یہ والی ویڈیوز. تو لوگوں کا دماغ یہی ہوتا ہے کہ جو ہے نا کہ کوئی تو ایجنڈا ہے, کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا رکھے گا. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یہ پینٹ شرٹ بھی پہنے ہوئے ہیں, اچھا یہ بات بھی کر رہے ہیں, کوئی تو مسئلہ ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ کہاں سے آ رہا ہے, سعودیہ سے فنڈ آ رہا ہے. میں نے کہا یار فنڈ بھیج دو یار, فنڈ کی تو ضرورت ہے. تو یہ اچھا بڑا ایک دماغ جو ہے نا انسان کا کبھی کبھار اعتراض بھی کرتا ہے کہ دین کا کام نہیں ہو رہا, اور دین کو بالکل کہتے ہیں نا ان مولویوں نے خراب کر دیا ہے, بڑی آرام سے کہتے ہیں. پھر بعد میں کہتے ہیں جب کوئی ینگ نوجوان نسل آگے کام کر رہی ہوتی ہے, یار یہ کیا کام کر رہے ہیں, یہ تو روایتی انداز ہے وہی صحیح ہوتا ہے. تو مطلب سمجھ میں نہیں آتی. جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ یہ جو مولوی حضرات ہیں, علماء ہیں, بڑا جنرلائز کر کے کہتے ہیں کہ یہ آج کے وقت کی مسائلوں کی خطبوں میں بات نہیں کرتے. اچھا جب وہ بات کرنا شروع کی تو ہوتی ہے دیکھیے شورا چار ہے, چاہ کیا رہے ہیں. اچھا کسی حال اصل میں مسئلہ ہے کہ ذہن میں جو ہے نا ایک بس ایک تنقید کرنی ہے, تنقید برائے تنقید ہوتی ہے. وجہ میں نے یہ کہا تھا کہ اصل میں اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے نا, گھروں کا بھی یہی معاملہ ہے. خاندانوں میں, فیملیز میں جو کلیشز پیدا ہوتے ہیں نا, ان میں اصل ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بات میرے تک پہنچی حیدر بھائی کے ذریعے سے, آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے, میں نے آپ سے پوچھنے کی زحمت نہیں کی, وہاں سے بات میرے تک آئی اور میرے ذہن میں خارش چھوڑ گئی. آپ کیوں خود ڈائریکٹ بات نہیں کرتے؟ تو یہ جو سب یہ ایک پورا جو شور چلا تھا نا, محمد علی بھائی کو بھی میں نے یہ پیغام دیا تھا, انہوں نے بھی ماشاءاللہ اپنی ایک ویڈیو ڈیلیٹ کی تھی اس میرے پیغام کے بعد. ان سے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ جواب نہ دیں, ان باتوں کا جواب بنتا ہی نہیں ہے. آپ وضاحتیں بھی نہ اس طرح مطلب کریں, اور جو یہ کہتے کہ آپ تو مطلب بغض میں وہ آگے چلے گئے وغیرہ میں, کہ یہ نہ کہیں آپ, ان کو چھوڑ دیں. آپ کا جواب صرف کام ہونا چاہیے. دنیا پاکستان میں ابھی دعویٰ بہت ساری آرگنائزیشن کو اگر آپ اسٹڈی کریں, ان میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ حفظہ اللہ, آپ کو معلوم ہے یہ کہ شروع میں جب انہوں نے الہدا یہاں پہ شفٹ ہوئے H11 میں, تو بہت سارے لوگوں کی طرف سے بہت سخت فتوی ہے. اس کو مطلب یہ اس کو کہتے ہیں پختگی. وہ حدیث میں جو انا کے الفاظ آتے ہیں نا, التعنی کے یا اس طرح کے جو الفاظ ہیں, وہ یہ ہے بہت دور اندیشی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو آپ لوگوں نے کوئی جواب نہیں دینا, نہ ہم نے کوئی کتاب لکھنی ہے, نہ ہم نے اپنے کسی لیکچر میں کوئی رد کرنا ہے, نہ کوئی وضاحت کرنی ہے. ہمارا جواب ہمارا کام ہوگا. آج دیکھ لیں, آپ لوگوں کے پاس جواب دینے کا وقت ہی نہیں ہے بھائی. آپ لوگ کیوں جواب دے رہے ہیں؟ جو جواب آپ نے دینا ہے آپ کچھ اور کریں.
ہاں وہی بات ہے کہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کا کرٹیسزم ہے اور میرے اندر کمی ہے، دور کر لیں آپ، یہ آپ کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. تو باقی تو بالکل کسی پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے. جن چیزوں میں کمی ہے، علماء کے ساتھ اگر آپ کو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ علماء کے ساتھ کنیکٹ ہوں، برا تو نہیں کہہ رہے ہیں. آپ یا تو کنیکٹ ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہیں تو پھر آپ کو پریشانی کیا، اگر نہیں ہے تو ہو جائیں، اگر ہیں تھوڑی سی کمی ہے تو زیادہ کر لیں. اصلاح کی بات ہے، یعنی ہر چیز کو آپ پازیٹیو وے میں لیں. اپنی اصلاح ہو سکتی ہے تو کر لیں، اگر اصلاح نہیں ہو سکتی تو جو لوگ ایسے ہیں اور بغض رکھتے ہیں چھوڑ دیں ان کو. ان کی یہی جاب ہے، انہوں نے یہی کرنا ہے. تھوڑا سا وہ اپنا غصہ وہ نکالیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے، وہ ریلیکس ہو جائیں گے. اصل میں یہ شیخ مسئلہ شروع بھی ہوا اور کسی کو پتہ نہیں تھا یہ مسئلہ شروع کیوں ہے. اصل پہلے تو ہے نا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا کہ اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عینہ ترانی و قلبہ یرانی. تو مطلب سب خاموش تھے، اچھا کام ہو رہا تھا. اچھا ایک گیسٹ کو بلایا، اب میں نام نہیں لوں گا ان کا. اچھا ویڈنسڈے نائٹ پہ آئے وہ. اچھا مجھے بھی ان کے بارے میں نہیں پتا تھا. کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کی پرانی ویڈیوز نکالی اور اس کو نکالا اور انہوں ابھی بھی وہ بات کرتے ہیں تو بولتے ہیں کہ وائی سی کے ساتھ ہیں. اچھا لوگوں نے وضاحت دی کہ نہیں، یہاں تک کہ مغیرہ نے لاہور میں بولا کہ دیکھیے کچھ ایسے ہیں جو بڑے ایک ایسے فتنوں کے آگے ہیں جو صحابہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ان کے خلاف بڑا کام کر رہے ہیں. اور انہوں نے کو بولا دیکھیے یہ وائی سی کے ساتھ نہیں. انہوں نے نہیں، آپ دلیل دیں کہ آپ ثابت کریں گے وائی سی کے ساتھ نہیں. انہوں نے بولا بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہاں تک کہ کچھ لڑکوں نے وضاحت جا کے آ کے بات نہیں کی. انہوں نے بولا بھائی ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ مشائخ سے ملے اور ان سے اور جو لوگ جانتے تھے ان کو پتا تھا کہ دیکھیے اصل میں وائی سی نے ایسی جگہ پہ قدم رکھا ہے، شاید لوگ توبہ کر کے شاید الگ ہو رہے تھے. کیونکہ وہی بات تھی کہ کیچڑ میں اترنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. اور میں کیچڑ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ دور سے دیکھ کے بولتے تھے کہ یونیورسٹی کا ماحول ہے، اسکولوں کا ماحول ہے. لیکن یہاں پر جو بچے ہیں ان تک کوئی بات پہنچائے گا نہیں تو پھر اس کی ذمہ داری کس کے ہاتھ میں؟ تو جب ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ علماء کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ علماء چلے تو جاتے ہیں اور یہ مشاہد چلے جاتے ہیں، لیکن ان کا وہ اکرام نہیں ہوگا، قدر نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی وہ ذہن تیار نہیں ہے. کبھی کبھار ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے. میں جو پہلے بات کر رہا تھا وجیب بھائی، وہ یہی کر رہا تھا کہ جا نہیں سکتے، اس میں کوتاہی ہے نا. دیکھیں میں اس سے پہلے ہماری جو بات چل رہی تھی کہ دعویٰ مدعو کے اعتبار سے ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا انداز، انبیاء کا دعوت کا انداز ہمیشہ یکساں نہیں رہا. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، فرعون کے پاس یہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے شروع کے احکامات میں سے یہ ہیں کہ جاؤ وقولا لہ قولا لینا، سورۃ طٰہٰ میں ہی ہے، ایسے ہی ہے نا. اچھا پھر ایک وقت جب گزر گیا اچھی دعوت دینے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرعون سے کہا، یا فرعون انکا، یہ سورہ اسراء میں ہے، مثبورا، آپ تو برباد ہونے والے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ نے نرمی کرنی ہے اور آخر میں یہ سختی کا معاملہ آیا. اچھا اب اس معاملے میں اپنے آپ کو تیار آپ کو کرنا ہے نا. آپ نے مدعو کے اعتبار سے، آپ نے دعوت آپ کی آڈینس کے اعتبار سے اپنی بات اس طرح سے کرنی ہے. کچھ جگہوں پر آپ نے اور کچھ نہیں کہنا، ان کے ساتھ صرف گپ شپ لگانی ہے اور ایک بات اپنی بس انجیکٹ کر دیں. تو ہم مطلب اس میں ہمیں اپنی کوتاہی محسوس کرنی چاہیے کہ علماء اس حد تک اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکے کہ وہ یونیورسٹیز میں جا کر دعوت دے سکیں. آپ کا نقص ہے، آپ کے نقص کو جو لوگ پورا کرنے والے ہیں آپ ان کو یہ اعتراض کر رہے ہو. اس لیے تو اس کا میں نے نام یہ رکھا تھا بلیسنگ اور فتنہ. آپ لوگ شکر کریں کہ آپ کا جو فرض عین تھا، وہ فرض کفایہ جن لوگوں کے لیے تھا وہ پورا کر رہے ہیں اس کو. تو اب اس طرف آ ہی نہیں رہے ہو آپ لوگ. تو اس کے بعد میرا خیال ہے کچھ لوگوں کے دلوں میں پہلے سے ہی وہ تلاش میں تھے اور انہوں نے پھر جو ہے نا وہ توپوں کے کھول کے پرانی باتیں نکالی. پرانی باتیں. اچھا شیخ، میں یہ بات آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے وہ شاید اس بات کا اندازہ نہیں لگا رہے، اور اگر ان کو اس بات کا اندازہ ہو جائے، اور میں یقینی طور پہ کہتا ہوں ان کو شاید اندازہ نہیں ہے، اور وہ صرف اور صرف ایک ظاہری چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کرے. اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یونیورسٹیز میں کس طرح سے نوجوان نسل کو اور دین کی بنیادوں کو خراب کرنے کے لیے کس ایجنڈا پہ فورسز کام کر رہی ہیں، اور اگر ہم نے نہیں خیر کی بات صرف جا کے صرف پرپس آف لائف کی بات بھی کر دی، تو اللہ کا دین اتنا مضبوط ہے کہ شیطان کی بڑی سے بڑی سالوں کی پلاننگ ٹوٹ جاتی ہے. اور یہ ان کو تکلیف دے رہی ہے. اب انہوں نے پرابلم کرنا شروع کیا کہ یونیورسٹیز، ٹاپ یونیورسٹیز میں جہاں پر آپ کے انٹلیکچوئل مائنڈ، سو کال انٹلیکچوئل مائنڈز بڑی بڑی پوزیشن میں جائیں گے، وہاں پہ انہوں نے اپنے پیر جو ہے نا جما لیے.
اب وہاں پہ اللہ کی فضل سے ہم لوگوں کو موقع ملتا ہے جا کے بات کرنے کا, کوئی پہنچانے والا نہیں ہے وہاں پہ, کوئی کسی کو اگر روایتی انداز والے کو تو انٹر بھی نہیں ہونے دیتے. انہوں نے بولا, انہوں نے دیکھی پرومو دیکھا, وہ دیکھا, انہوں نے بولا ہاں ان کے مائنڈ میں ایک بیریئر ہے, اور بولا اچھا نہیں یہ شاید وہ ٹرپیکل نہیں ہے, ہاں ٹھیک ہے داڑھی تو ہوگی, ٹھیک ہے وہ تو مسلمان تو تھوڑا بہت ہے نا, بولا تھا نبی کی سنت ہے, ٹھیک ہے رکھا ہے, لیکن ان کا وہ آئیں گے اس ٹاپک پہ, ایک اچھی طریقے سے ٹاپک رکھا اس پہ بات کریں گے. تو انہوں نے بات کرنا شروع کی اور بیریئر بریک ہوا. اب مجھے اچھی طریقے سے وہ تھا کہ میں بھی, کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا جمعے کا خطبہ رکھنا ہے, تو ٹھیک ہے ہاں کر دیں. تو اب میں شادی میں گیا تو میرے برابر میں آیا, تو انہوں نے بولا کہ اچھا وہ آپ سے میری بات ہو گئی, اصل میں ارینج کروا رہا تھا, تو مجھے بس انہوں نے بولا کہ دیکھیے واقعی آپ دیکھ لیجیے کہ وائی سی والوں کا آخرت پہ ایمان کا معاملہ صحیح نہیں ہے, اور ان کے جو ہے نا عقیدے اور ان سب چیزوں کے معاملے میں جو ہے نا بڑا ڈال مڈول معاملہ ہے. تو میں ہنسا, میں نے کوئی تفصیل بتائی, میں نے بولا یہ معاملہ ہے. تو بڑے حیران ہوئے وہ, انہوں نے کہ مجھے بڑی اتنا ڈرا دیا انہوں نے مجھے, کہ انہوں نے بات بتائی کہ مطلب میں تو مجھے اچھا وہ آپ نے یہ چیز بتا دی, کیونکہ ان کو پتا چلا کہ بھئی اپنے ہی سرکل کے لوگوں میں سے ہے. اچھا یہ کوئی بتا نہیں رہا, لیکن ایسی تصویر کھینچ کے بتائی جا رہی ہے کہ صرف نیگیٹو ایلیمنٹ, اور اسی میں سنی سنائی بات ہے. جیسے کسی نے بول دیا کہ یہ تو جو ہے منکرین حدیث کے ساتھ جو ہے ان کو پروموٹ کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں, ان کی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں. اب کہاں سے اٹھایا, اب بڑے انڈیا کے بڑے شیخ ہیں. ہاں جی, وہ اب مطلب ابھی وجی بھائی مزے کی بات آپ کو بتاؤں, میں قطر میں تھا نا, ابھی 3-4 دن پہلے میری واپسی ہوئی. قطر میں ایک شیخ ہیں انڈیا کے, شیخ شمیم ان کا نام ہے, بہت پرانے ہیں, بڑے پختہ شیخ ہیں, جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے گریجویٹ ہیں, اور سعودیہ کے جو مراکز ہیں, مرکز الدعوہ کے نام سے, سعودیہ کی طرف سے ہی وہ اپوائنٹ تھے قطر میں. میں ان سے ملنے گیا تو وہ کہتے ہیں شیخ یہ ہمارے بردرز کا کیا معاملہ ہے پاکستان میں, تو وہ کیسا چل رہا ہے معاملہ. پھر میں نے ان کو ساری وضاحت کی. اب ان مشائخ کے پاس جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ میرے جیسے آپ جیسے بھائی ہیں, جو وہ بتائیں گے, اور وہ اس بار کے یار یہ بھائی جھوٹ تھوڑی بول رہے ہوں گے, صحیح بتا رہے ہوں گے, اور بھائی بغیر علم کی بات کر دیتے ہیں. اس طرح سے مشائخ بیچارے وہ ہوتے ہیں. اور یہ سیشن میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس سیشن میں مشائخ کو یہ کہنا تھا, مشائخ آپ کو کیا ہو گیا, لوگ آپ کے منہ میں اپنے ورڈز ڈالتے ہیں اور وہ نکلواتے ہیں, اور آپ اس کا شکار ہو جاتے ہو. آپ یہ بات مان لو, بڑے علماء نے یہ بات کہی ہے, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تک نے یہ بات کہی ہے کہ آپ ہمارے منہ میں لفظ نہ ڈالا کرو, آپ علماء کے منہ میں لفظ ڈال کے نہ اپنی مرضی کے فتوے نکلوایا کرو, آپ لوگ پھنسو گے, ان پہ کوئی حرف نہیں آئے گا. تو اس طرح سے مشائخ تک نا باتیں ٹھیک نہیں پہنچی. اور جو کچھ جذباتی لوگ ہیں جو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی خاص ایجنڈے پر ہی کام کر رہے ہیں, ان کو فنڈنگ بھی بات سے ہو رہی ہے, یہ پیچھے کوئی ہڈن, بھائی آپ ہڈن کو چھوڑو, جو ظاہر ہے وہ تو آپ دیکھ لو نا, فتویٰ ظاہر پر لگاؤ, ہڈن ہے تو کوئی بات آپ بتا دو, کوئی ثبوت دے دو, کوئی ایسا کر لو. تو وہی ہے کہ زیادہ مطلب وہ اس پہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے کام کو آگے بڑھاتے رہیں. اور یہ ہے کہ جہاں پر کمی آپ محسوس کرتے ہیں, کمی دیکھیں نا, اگر آپ کو کمی آپ کا دشمن بھی بتائے تو اس کی نیکی ہے بھائی آپ کے ساتھ, صحیح بات, آپ قبول کر لیں. مسلمان تو ایسے ہی ہوتا ہے, قبول کرتا ہے. ابھی دیکھیں, ابھی کہ میں آپ کو میسج بتا دوں, یہ جو میں نے اپنے اسٹیٹس پہ اور پیج پہ شیئر کیا نا, تو ایک بھائی کا میسج ہے, ابھی بھی ہے میرے پاس, کہتے ہیں شیخ ہالی ووڈ کے ہو گئے آپ بھی. جس طرح جو پکچر وہ لگائی ہوئی, یہ طرح سے بڑا ہوتا ہے کہ بڑا جنس پوسٹر کا سٹائل انہی کی طرح ہے, اور تھوڑی انکلینیشن ہے اس میں نا. ہمارے ایک استاد ہیں, بہت کچھ ہم نے ان سے سیکھا. ان سے کسی نے کہا کہ یہ آپ کے جو نوجوان ہیں بڑی نظم نشید پڑھتے ہیں, اور انڈیا کے گانے اور وہ لیتے ہیں, ان کے وہ انداز, تو کہتے ہیں بھائی انداز کون سا ان کے باپ کے ہیں, ہمیں بھی کرنا آتا تو ہم کر رہے ہیں. صحیح, کیا مسئلہ ہے, کوئی غیر صحیح بات ہے تو وہ بتاؤ, انداز ہے تو بھائی ہم کر رہے ہیں نا. صحیح, ہمیں بھی آواز ویسی نکالنی آتی ہے, ہم نکال رہے ہیں. صحیح, تو کیا مسئلہ ہے. ہاں وائی سی کے سلسلے میں نا میں ان کو یہ کہہ رہا تھا, آپ لوگوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو پروموٹ کریں آپ لوگ. صرف وائی سی کے بردرز کے ساتھ یہ بات خاص نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹائم ابھی چل رہا ہے, اس میں ہر ایک مسلمان کو اگر وہ اپنے دین کو بچانا چاہتا ہے اور اپنی عزت کو بچانا چاہتا ہے, تو وہ قرآن کریم کی تفسیر, پورے قرآن کی تفسیر کسی عالم دین سے, کسی استاذ اور شیخ سے پڑھے, پورے قرآن کی تفسیر, اور ایک حدیث کی پوری کتاب پڑھے کسی شیخ سے, بے شک تھوڑا لمبا ٹائم لے لے, اور ایک عقیدے کی بک پڑھ لے. یہ بہت ضروری ہے.
اور یہی بات میں کہتا ہوں کہ یہ عام مسلمانوں کے لیے جب ضروری ہے تو جو دعویٰ میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ، ان کے لیے پھر اس کی ضرورت زیادہ ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے. ان پر تو یہ سمجھ لیں کہ واجب ہو گیا. واجب ہو گیا. آپ کس طرح سے دین کی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ نے ابھی تک قرآن کو گو تھرو نہیں کیا. صحیح. آپ نے قرآن کی تفسیر کو ابھی تک جانا نہیں کہ اللہ کے پیغامات کیا کیا ہیں. آپ دعویٰ میں ہیں اور آپ کو انبیاء کے دعوت کا اسلوب ابھی تک معلوم نہیں ہے، آپ نے اس کی فکر ہی نہیں آپ نے ابھی سمجھی، تو آپ کس طرح سے مطلب دعوت دیں گے؟ تو پھر تو آپ بہت ساری جگہوں پر آپ ایسی غلطیاں کر جائیں گی جو آپ کو بھی پتہ نہیں چلیں گی. ان لانگ ٹرم یاد رکھیے، ان لانگ ٹرم علم کے بغیر جو دعویٰ ہے یا علم کی کمی، جس طرح 2 سال پہلے آپ نے OIC کو جوائن کیا اور 2 سال کے بعد آپ کا علم وہیں پر ہے جب آپ نے جوائن کیا تھا، تو یہ آپ کی طرف سے جرم کی حد تک غفلت ہے. صحیح بات ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے. آپ اگر دائی ہیں تو آپ کا تو علم ہر روز بڑھنا چاہیے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ علم میں آگے بڑھ ہی نہ رہے ہوں؟ یہ خطرناک بات ہے. یہ بالکل انبیاء کے اسلوب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سب کے منہج کے خلاف ہے اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جڑے رہیں اور اپنی مصروفیات کو اپنے علم کے اعتبار سے 60-40 پر تقسیم کریں. یہ ریشو رکھیں، 60% آپ طلب علم کو وقت دیں، 40% اپنی مصروفیات رکھیں. اس طرح سے آپ اس کو بنا لیں. ایک دفعہ یہ بنیادی چیزیں آپ لوگ پڑھ لیں. سارے ہمارے نوجوان جتنے بھی ہیں، مطلب یہاں تک کہ آپ کا اگر کوئی آفس بوائے ہے آپ کا، اس کو بھی یہی کرنا چاہیے. اس کا بھی حق ہے کہ وہ علم یہ حاصل کرے. جب آپ ان 3 بنیادی چیزوں سے گزر جاؤ تو پھر اس کے بعد اپنا اپنا اسپیشلائزیشن ہے. کوئی گرافک پہ لگا ہوا ہے، کوئی کسی اور چیز پہ آپ نے ان کو دیا ہوا ہے، آپ نے یہ سنبھالنا ہے، آپ نے یہ سنبھالنا ہے، آپ نے یہ سنبھالنا ہے، اور تھوڑے تھوڑے وہ لیکچر دیتے رہیں، مشائخ کے ساتھ ان ٹچ رہیں، دروس سنتے رہیں، تو پھر کام چل جائے گا. لیکن بنیادی یہ چیزیں ہونی چاہیے. اس کے بغیر آپ سمجھیں کہ خطرے میں ہیں، سب لوگ خطرے میں ہیں. اچھا، آپ جیسے آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بہت سیریسلی، اکثریت جو شاید میرا تجربہ اور آبزرو کرنے کا شاید یہ معاملہ، شاید آپ اس کو کریکٹ کر دیجیے گا، بہت سیریسلی دین کو پڑھا بھی ہے، لیکن وہ ان ایریاز میں لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے نظر نہیں آتے. یونیورسٹی میں اور اس طرح کے لوگ ہیں. اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ تقویٰ ایک معاملہ چلے ایک ہے، لیکن آپ دیکھیے جو یونیورسٹی جس طرح سے YC کر ہے، جس جگہ پہ ہے، ایک ویکیوم تھا، ایک خلا تھی، جبھی یہ جو وجیب. مجھے تو یہ تقویٰ نہیں لگتا. تقویٰ کیسے ہو گیا؟ مطلب کیا اسلام میں کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ نے فلاں لوگوں کو، اسپیسیفک لوگوں کو دعوت نہیں دینی؟ تقویٰ تو تب ہو اگر آپ نائٹ کلب کے بارے میں یہ بات کہیں نا، جہاں پہ ڈانس چل رہا ہے، جہاں پہ شراب پی جا رہی ہے، تو وہاں پر جا کر کوئی عالم دین وہاں پہ جائے اور اسے معلوم ہے کہ جاتی میری پہلے بد نظری ہوگی، پوری چیزیں مجھے دیکھنا ہوں گی، شراب پی جا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس دسترخوان پر شراب پی جا رہی ہو آپ نے نہیں بھی پینی، وہاں پہ بیٹھنا بھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، پھر تو تقویٰ ہے. سبحان اللہ. یونیورسٹیز میں آپ جا کر اگر دعوت کا کام نہیں کر رہے تو یہ کوتاہی ہے، یہ کمی ہے آپ کی. آپ اس قابل اپنے آپ کو بنایا ہی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ مدارس میں یہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح سے کر پائیں. مدارس جو کام کر رہے ہیں وہ کوئی نہیں کر رہا، اور یہ انشاءاللہ کام یہ سلسلہ چلتا رہے گا. باقی جو چیزیں کمیاں کوتاہیاں وہ چھوٹی ہیں، لیکن اگر ان کو دور کر لیں تو نفع زیادہ ہوگا. ہر مدرسے میں عربک اور انگلش ایز اے لینگویج پوری طرح سے سکھائی جانی چاہیے، پوری طرح سے. یا کچھ ڈپارٹمنٹس ہوں اس میں آپ چائنیز کو ایڈ کر لیں، آپ ٹرکش کو ایڈ کر لیں، آپ جس میں آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ دعویٰ کر سکیں، علماء جس میں دعویٰ کر سکیں. ہمیں تو یہ بنانے چاہیے. تو یونیورسٹیز میں علماء کا نہ جانا، یونیورسٹیز میں ان کی دعوت کا نہ پہنچنا، یہ نقص ہے، یہ کمی ہے. خود اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں یونیورسٹی میں تو دعوت دینے کے لیے میں پیدا ہی نہیں کیا گیا، یا میں تو وہاں پہ دعوت ہی نہیں دوں گا، وہاں پہ یہ اور یہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ٹھیک. ایک بات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. جب میں نے یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا تو ایک شیخ ہیں، ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جائز نہیں ہے. جب ان کو یہ پتہ چلا کہ کلاس میں میل فیمیل دونوں اکٹھے ہی ہوتے ہیں، تو ان کو میں نے بتایا بھی کس طرح سے ترتیب ہوتی ہے. سائڈ پہ وہ سسٹرز بیٹھی ہوتی ہیں، بوائز ایک سائڈ پر ہوتے ہیں، ان کی روز الگ ہوتی ہیں، ان کی الگ ہوتی ہیں. تو کہنے کہ جائز نہیں ہے. میں نے کہا مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے. آپ اپنے عزیز و اقارب میں وہ عزیز و اقارب آپ کے جن میں خواتین شامل ہوں، اور وہ خواتین جو آپ کی غیر محرم ہیں. آپ اپنی خالہ کے گھر جاتے ہیں، آپ اپنے ماموں کے گھر جاتے ہیں،
وہاں پہ خواتین سے سلام دعا ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے. آپ ان کو اچھی بات بتا دیتے ہیں؟ جی بتا دیتے ہیں. کس بنیاد پر بتاتے ہیں آپ کے ماموں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی ممانی بیٹھی ہیں، یہ دونوں، اور یونیورسٹی کے کلاس روم میں بوائز بیٹھے ہوئے ہیں اور گرلز بیٹھی ہوئی ہیں، مجھے بتائیں فرق کہاں پہ ہے؟ آپ اپنے ماموں کے گھر میں جا کے، آپ اپنے فلاں کے گھر میں جا کے اپنے غیر محرم جو خواتین ہیں ان کو آپ دعوت دے سکتے ہیں. ہاں آپ ان کی طرف نہ دیکھیں، اگر ان کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا ہے تو آپ وہاں پہ نہ جائیں. اگر لیکن انہوں نے کوئی نقاب کیا ہوا ہے یا وہ ایک سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی اللہ نہ کرے کوئی غم کا موقع آ گیا، اکٹھے ہوتے ہیں نا آپ سب لوگ، آپ بھی جاتے ہیں. آپ کا یہ جانا جائز ہے نا؟ اگر یہ جائز ہے تو یہ ناجائز کیوں ہے؟ ہاں یہ بات میں مانتا ہوں اور یہ بات میں کہتا ہوں، اور اسی کی وجہ سے یونیورسٹی میں کوئی خاص میرا دل بھی نہیں تھا اور پھر اس کو میں کنٹینیو بھی نہیں کیا. تو اس وجہ سے تھا کہ مطلب ہمارے لیے، میں تو جانتا ہوں نا کہ میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں، میں کیا دیکھ رہا ہوں. آپ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. آپ اسپیکر، آپ کو پتا ہے آپ کے سامنے اگر آڈینس ہو، لڑکیاں بھی ہوں لڑکے بھی ہوں، یہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی نگاہیں کہاں پر خیانت کر رہی ہیں. اور سبحان اللہ، اسلام نے تو ہمیں اتنی سی چیز سے بھی آگاہ کر دیا، صحیح بات ہے. من خائنۃ الاعین، وہ یہی خیانت ہے کہ آپ تو مطلب آڈینس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ کی آنکھیں کہاں بھٹک رہی ہیں؟ کسی کو نہیں پتا. آپ کو پتا ہے یا آپ کے رب کو پتا ہے. تو اس طرح سے یہ چیزیں اعتراض ہوا. اور پھر وہاں پہ جیسے آپ نے پہلے بات کی نا کہ یونیورسٹیز میں کیسے فتنے، میں آپ کو بتاتا ہوں. جس یونیورسٹی میں میں تھا وہاں پہ ایک ٹیچر مشہور تھے، ہم نے کچھ کام ان کے بارے میں کیا تو وہ بالکل ان کو فائر کر دیا گیا. اور لیکن ابھی ان کے وہ پورے نہیں ہوئے تھے، جو ان کے بارے میں بات چیز اوپر سے آئی ہیڈ کوارٹر سے کہ وہ ان کے وائی سی چینج وہ ہو گئے، وی سی چینج ہو گئے. اس کی وجہ سے دوبارہ ان کو رکھ لیا گیا. وہ کون تھے؟ بالکل ملحد. ان کی کلاس میں کیا ڈسکشن چلتی تھی، کچھ ایسے بچے تھے ان کی کلاس میں جو میرے پاس بھی پڑھتے تھے. وہ پوچھتے سر وہاں پہ تو یہ ہے، آپ لوگ کہتے ہو جنت میں ہر چیز ملے گی، اچھا بتاؤ جنت میں میچ ہو رہا ہے، کرکٹ میچ ہو رہا ہے، ایک ہارے گا ایک جیتے گا، جو ہارے گا اس کا کیا بنے گا؟ اس کو تو جیت نہیں ملی، جبکہ جنت میں آپ کہہ رہے ہو سب ہر نعمت ملے گی. اس طرح کی باتیں کر کے مطلب، اور وہ کیا نام کیا تھا اس کا، کورس کا نام کیا تھا؟ کریٹیکل تھنکنگ. جی جی، بس یعنی بس اس تھنکنگ کے اوپر آپ جو آل فول بکتے رہو، آپ جو بدتمیزی کرتے رہو، آپ مطلب کریٹیکل تھنکنگ ہے. میں پوچھتا ہوں سر آپ گدھے کیوں نہیں ہیں؟ وہ حذف کیا ہوا تھا آن اسلام. جی جی آن اسلام. اسلام کے علاوہ سب پہ میں نے بچوں سے کہا کہ آپ اپنے ٹیچر سے سوال کریں سر آپ گدھے کیوں نہیں ہیں؟ وہ مطلب یہ کیسے کوشچن؟ سر کریٹیکل تھنکنگ آپ سے سیکھا ہم نے، آپ بتائیں آپ گدھے کیوں نہیں ہیں؟ تو یہ کیا کریٹیکل تھنکنگ کا مطلب یہ کہ آپ شتر میں مہار ہو جائیں، آپ مطلب جو مرضی کہتے ہیں؟ ایسا تو نہیں چل سکتا. یونیورسٹیز میں وہ جہاں پہ کل آپ کا معاشرہ جس سے تیار ہونا ہے، ایک بہت بڑی پود وہاں سے نکل رہی ہے. آپ کے اسکول، یہ صرف یونیورسٹی کا حال نہیں ہے، اسکول کالج سب کا حال ہے. اور وہاں تک ہم مطلب ہمارا نقص ہے، اللہ ہم پر رحم کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارا نقص ہے، ہم وہاں تک نہیں جا رہے. بھائی کیوں نہیں جا رہے ہم لوگ؟ اور جو لوگ جا رہے ہیں ان کے بارے میں اگر ہم ایسا کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ کہیں اللہ کی ناراضگی کا یہ چیز باعث نہ بن جائے. پھر ایسے ہمارے بھائی یار آپ لوگوں کو پتہ نہیں، آپ مطلب ایک ہود بائے جیسا شخص کہہ رہا روکو یار یہ کون لوگ یونیورسٹیوں میں آ گئے، آپ دیکھو تو صحیح کہ یہ کون لوگ ان کے مخالف ہیں. ہود بھائی جیسا شخص وائی سی کے اوپر اعتراض کرے، یا ہمارے ان جیسے بھائیوں جو بھی وہ کام کر رہے ہیں کسی بھی نام کے ساتھ وہ اعتراض کریں، اور ساتھ ہمارے دیندار بھائی بھی اعتراض کریں. یار فرق تو دیکھو کہاں پہ. کون سی یونیورسٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جائے اور اس نے پینٹ شرٹ پہن رکھی ہو اور بہت مطلب اس کے ساتھ پورے پروٹوکول کے ساتھ اور پوری چارمنگ کے ساتھ وہ جائے اور اسٹیج پہ اپنا بائک بھی لے جائے، اور بعد میں کیا ہے لوگوں کے تعویذ کاٹے جا رہے ہیں اور لوگوں کی جو ہے نا وہ حرام ریلیشن شپ سے لوگ توبہ کروائی جا رہی ہے. مطلب بلیسنگ ہے، یہ نعمت ہے، آپ مطلب اس سے سیکھو. آپ بلکہ علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو آپ ان سے کہیں کہ اس معاملے میں آپ لوگوں کو میں کچھ بتاتا ہوں کہ آپ اس طرح سے یہ دلائل ہیں، آپ یہ دلائل، یہ کتاب، یہ فلاں، یہ آرٹیکل یہ آپ پڑھیں، اور آپ ہمیں بھی بتائیں کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. ہمارے شہر میں یونیورسٹی ہے، ہمارے شہر میں کالج ہے، ہمارے شہر میں اسکول ہے، آپ بتائیں ہم کیسے انٹر ہوں. کون سا ایسا ہے انٹرنس کی جگہ کہ جہاں سے ہم بات کریں، کس سے بات کریں. اور جڑنے کی ضرورت ہے، جڑنے کی ضرورت ہے. الٹا یہ کر رہے ہیں کہ آئسولیٹ کر دے رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک شیخ کے جا کے بولا کہ دیکھیے یہ وائی سی والے تو مکس گیدرنگ کراتے ہیں اپنے ایونٹس میں. اور اصل میں دیکھیے شیخ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ
ہم آج کل بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ ہماری اولاد کے لیے دین پر چلنا مشکل ہو گیا، اور آج پردے والی عورت اپنا پردہ اتار دیتی ہے، داڑھی رکھنے والا جو ہے وہ داڑھی صاف کر لیتا ہے. ہم یہ سوشل پریشر بڑھانے کے لیے ہم خود مدد کر رہے ہیں. ایک تو ہم اس ماحول میں جاتے نہیں ہیں جہاں پہ ہم کم از کم ایک خیر کی بات کو زندہ رکھیں، اور ہم باطل کو بڑھنے دے رہے ہیں، اس جگہ کو مزید گندا ہونے دے رہے ہیں. اور جو کام کر رہا ہے اس سے ہوتا کیا نتیجہ کہ وہ جو سوچ ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سوچ اکثریت ہے، جبکہ ہے کچھ نہیں. آج بھی دین کی جو سادی سوچ ہے وہ لوگوں میں بڑی نمایاں مقبول ہے. جی بے شک وہ شاید نماز میں پابند نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بہت، لیکن گنتی کے کچھ لوگ ہیں، ان کو ایسا دکھایا گیا میڈیا پہ جیسے پتہ نہیں کتنا ہے. اب وہ جو عورت یا وہ لڑکی یا وہ لڑکا جو دین کے اوپر چلنا چاہ رہا ہے، اس کو اتنا آئسولیٹ فیل کرایا جاتا ہے کہ وہ ہر وقت گھر میں بھی اور باہر بھی یہ فیل کرتا ہے کہ ایک پوائنٹ پہ آتا ہے سوشل پریشر میں آ کے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو جب آپ کو لوگ آ رہے ہیں اس کو بولے کہ نہیں میں اکیلا نہیں ہوں، لوگ دعوت ہیں، اور میں اس کے اوپر اور مزید مجھے کانفیڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ میرے دین نے مجھے ایک ایسی پہچان دی ہے کہ میں یہ نہیں کہ اس کے اوپر بھی فخر کر سکتا ہوں، لوگوں کو اس کے لیے بلاؤں. تو لوگ کتنے وہ ہوئے، اب لوگ آ کے کہتے کہ جی بھائی آپ یہاں پہ آ گئے تو آنے بھی نہیں دیتے. جیسے میں ایک اسٹیج پہ جانے لگا تو مجھے وہاں کی کوآرڈینیٹر بولا کہ سر پلیز دین اسلام کی بات نہیں کیجیے گا. ٹھیک ہے، مجھے بات کرنی آتی ہے. جی بعد میں بچے نماز کے لیے میرے ساتھ ہی آئے. میں نے بے شک اس وقت اسلام کا بہت زیادہ نام نہیں لیا، لیکن لوگ ایک شخصیت سے واقف ہو گئے، ان کو سمجھ میں آ گیا میری یہ داڑھی ان اٹ سیلف ان کو پہچان تھی کہ وہ آئے اور ساتھ میں نماز کے لیے جڑ کے چلے گئے. کم از کم ہم وہاں پہ ایک چلے گئے، لوگوں کو پتا چل گیا یہ شخصیت ہے. اب وہ ہم سے جڑتے ہیں، آگے جا کے پھر ہم یہاں پہ ان کو یہاں کے لیے بلاتے ہیں اور یہاں سے بلاتے ہیں، اور پھر بعد میں ان کو باقی مجلسوں میں بلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ یہ سوچ کے ایلیمنٹ بھی نہیں دیکھے، شاید وہ اپنے مزاج کے حساب سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم سے بس اسی حساب سے ہونا چاہیے. مطلب یہ کہ یہ والی جو ایک فیلڈ ہے نا جو بڑی نازک ہے، اور یہیں سے سب معاشرہ ڈیولپ یہیں سے ہو رہا ہے نا. ہمارا عام طور پر وہ چیز جو لوگوں کے سامنے آئے گی وہ یہیں سے ہو رہا ہے. میڈیا ہے، اور میڈیا کے ساتھ یہ سب چیزیں ہیں، کالج یونیورسٹی پوری ایک وہ جو چین ہے. اچھا، یہ والا جو پلیٹ فارم ہے یہ ہم نے ان لوگوں کے لیے چھوڑا ہوا ہے جو ایتھیسٹ ہیں، سیکولر ہیں، اور وہ واقعی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، جن کے بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ان کے لیے ہم نے بالکل کھلا چھوڑا ہوا کہ آپ جیسے مرضی ان لوگوں کو، آپ کہتے چڑھے میں بچے، آپ جیسے مرضی مطلب وہ کرو، اور ہے تو چند ہی لیکن وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو ہم لوگ اپنے بھائیوں کو بھی وہاں سے روک کے ایک وہی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک میرے خیال میں یہ ایک مطلب مجرمانہ وہ نہ ہو. ایک بات میں آپ کو سناتا ہوں، مزے کی لطیفہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، اور اس سے کچھ چیزوں کے اوپر سے پردہ بھی اٹھے گا. ایک بڑے اچھے اردو کے رائٹر ہیں، اگر آپ نے اپنی اردو ٹھیک کرنی ہے تو ان کو پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن ان کی باقی سب چیزیں جان کر. مشتاق احمد یوسفی، آپ نے نام سنا ہوگا. مطلب بہت اچھے انداز میں بڑے کریٹیکل ایشوز کو بڑے لائٹ موڈ میں وہ بڑا اچھا بیان کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو ان کے اندر کی باتیں ہیں، جو جس طرح سے وہ دیکھتے ہیں، خاص طور پہ جو دین سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کو مولویوں کو، ان کی ایک کتاب بھی میرے پاس ہے. خیر ان کے جو مقالات ہیں ان میں ایک جگہ پہ وہ لکھتے ہیں، وہ خود پڑھ بھی رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ میں نے لکھا کہ ہمارے معاشرے میں مولوی اور سانپ بہت زیادہ ہیں. اس طرح کی کوئی بات، مطلب ایگزیکٹ یہ الفاظ یہی تھے، مولوی اور سانپ کی، پیچھے بیک گراؤنڈ کچھ اور تھا جو بات بتانے والا اس کے بعد ہے. کہتے کہ ہمارے معاشرے میں مولوی اور سانپوں میں کوئی زیادہ فرق بہت زیادہ ہیں. فرق بس اتنا ہے کہ کچھ سانپ زہریلے نہیں ہوتے. کتنی انٹلیکچوئل جگت لگائی ہے اس بندے نے، اللہ اس کو معاف کرے، فوت ہو گئے ہیں. لیکن چونکہ بات اس کے سامنے یہ غیبت بھی نہیں ہے یہ، کیونکہ اس نے آن لائیو ایک شو میں، اچھا کہاں پہ کی یہ بتانے والا ہوں، آغا خان یونیورسٹی میں، وہاں پہ اس کا وہ ہو رہا تھا، وہاں پہ وہ کہہ رہے تھے. اب میں سوچ رہا تھا یار یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، باقی اس نے بڑی اچھی باتیں کی، سب کچھ کیا، لوگوں کو ہنسایا بھی سب کیا. اس ایک بات نے کیا امپریشن چھوڑا ہے. مطلب سارے مولوی زہریلے ہیں، سانپوں سے بھی. سانپ تو پھر بھی کچھ ہیں جس میں زہر نہیں ہے، لیکن مولوی سارے زہریلے ہیں. اس طرح سے لوگ اپنے اپنے سوچ کے مطابق یونیورسٹیز میں آتے ہیں، بلائے جاتے ہیں، اور ان سے باتیں کہلوائی جاتی ہیں،
اور پھر ایک جو ایک فضا چل رہی ہے وہ ایک کہ آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، آپ جو مرضی کریں، وہ ایک اختراع کی اور وہ سب چیزیں، تو وہ سب چیزیں مطلب ہر طرف سے ایک ماحول بنانے جا رہی ہیں جو کہ ویسٹ میں جو کلچر چل رہا ہے وہی بعد میں پھر یہ کہ حرام ریلیشن اور حرام کھانا پینا اور سب چیزیں، تو اس میں پھر ہماری ذمہ داری یہ کہ ہم اب مطلب ہمارے اوپر فرض تو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے نا کہ بھائی یہ بھی لوگ تھے، اب ان تک دعوت تو آپ نے پہنچانی تھی نا، تو نہیں پہنچائی، تو الحمدللہ اس میں وہی جو پہلے بات کی کہ اب آپ لوگ لگے رہیں، کمی کوتاہی جہاں پہ نظر آتی ہے وہ آپ اپنی دور کریں، علم کو آپ اپنے امپروو کریں، اور اہل علم کے ساتھ واقعی اپنے مضبوط تعلق کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر لیں، ہر ایک چیز اچھی طرح سے ان کے سامنے مینشن کریں، ڈسکشن کریں، سمجھیں اور پھر توکل کریں، اللہ کا نام لے کے آگے بڑھیں۔ چلے شیخ، کافی ٹائم لے لیا آپ کا، یہاں پہ ہم سیشن انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سیشن ریکارڈڈ جائے گا، اور انشاءاللہ سب سے پہلے تو معذرت ونس اگین، ہم لائیو نہیں جا سکے ڈیو ٹو سم ٹیکنیکل ایشوز، بٹ یہ کہ ہم نے اس کو ریکارڈ کیا ہے اسپیشلی سو دیٹ لیٹر پارٹ جو ہے آپ دیکھ سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں، اور کافی چیزیں ڈسکس کرنی تھی شیخ سے، ہمیں کافی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا تھا، بٹ انفارچونیٹلی چلیں قدر اللہ، ہم ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم کبھی آئیں گے تو آپ کے ساتھ ضرور لائیو سیشن کریں گے جب انٹرنیٹ اور کوئی ٹیکنیکل ایشوز نہیں ہوں گے۔ تو جزاک اللہ خیر شیخ، آپ آئے اور آپ نے کافی امپورٹنٹ باتیں کی، اور امید ہے کہ لوگ سنیں گے، اور جو لوگ شاید اس ہوا کے چکر میں آ کے شاید تنقید کے ساتھ ان کی آرمی جوائن کر لی ہے اور بڑی کنوینئنٹلی جو ہے تنقید کرنے لگ گئے ہیں، ان کو شاید اس بات پہ غور و فکر کرنے کا موقع ملے کہ ہم آپ کے ہی بھائی ہیں، اور ہمارے اندر اگر اتنی پرفیکشن ہوتی تو مطلب کوئی بھی پرفیکشن تو حاصل نہیں کر سکتا اپنی زندگی میں، لیکن یہ کہ اس امپرفیکٹ ماحول میں جب اتنی ساری گندگی پھیلی ہوئی ہے تو آپ کے کچھ بھائی ہیں جو اس جگہ پہ اتر کر کم از کم کچھ حد تک توحید کی اور دین کی اور سنت کی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ اکیلے نہیں کر پائیں گے۔ آپ جب تک ساتھ نہیں دیں گے ہمارے معاشرے میں دینی سوچ کو تقویت نہیں ملے گی، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ ہم جواب دہ اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے لوگوں تک بات پہنچانی ہے، ہدایت دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، ہم صرف اور صرف بات پہنچانے والے ہیں، اور اگر ہم ایک ساتھ نہیں رہیں گے، ہم ایک ساتھ ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کی اصلاح کو قبول نہیں کریں گے، تو ہماری خود کی جو ہے ہماری محنت جو ہے وہ آگے ہمیں بڑھتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ یہ جو کفر ہے یہ 100 سال کی سوچ لے کے آیا ہے، یہ آپ کے لیے نہیں، آپ کے بچوں، آپ کی نسلوں کو بگاڑنے کے لیے آیا ہے، اور آپ کی نسلوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نیچرل جو فاؤنڈیشنز ہیں اس کو بگاڑنا چاہتا ہے، کہ کل کو نہ باپ کی پہچان رہے، نہ ماں کی پہچان رہے، نہ بیوی کی پہچان رہے، نہ بھائی بہن کی پہچان رہے، اور یہ معاشرہ تیزی سے ہمیں اس راہ پہ پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وائی سی along with other organization ماشاءاللہ ایک کوشش کر رہے ہیں، کچھ ایسے نوجوان لوگ ہیں جو اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ جواب دے سکیں کہ یا اللہ بے شک ہمارے اندر خود بہت کمی کوتاہی تھی، لیکن ہم نے تیرے پیغام کو پہنچانے کے لیے کچھ کوشش کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مغفرت سے ہمارے باقی گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول کرے، ہمیں اخلاص عطا کرے، ہمارے ان کوششوں کو قبول کرے، اور مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کا ہمیں جو ہے جو اپرچونیٹیز عطا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ فرائیڈے نائٹ شو کو ملاقات ہوگی، اپنا خاص خیال رکھیے گا، دعا میں شامل رکھیے گا۔ انشاءاللہ سی یو ٹل نیکسٹ فرائیڈے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔